بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور دوسری جگہ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو قسمیں فرمائی ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان کے درجے بلند ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ مکہ کب فتح ہوا تھا پتہ کسی کو؟ 8 ہجری کو۔ کتنی ہجری کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا ہے؟ 10 ہجری کو۔ جب ہجرت فرما کر گئے ہیں تو مدینہ پاک میں کتنے سال رہے ہیں آپ؟ 10 سال۔ مکے میں کتنے سال؟ اللہ نے نبوت کے بعد کتنے سال؟ 13 سال۔ اور 10 سال مدینہ پاک میں۔ مدینہ پاک میں بھی آپ نے جنگیں لڑی ہیں، اور سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، اور آخری جنگ کون سی ہوئی ہے؟ جنگ تبوک۔ جنگ تبوک۔ تو مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری کو۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین یہ 8 ہجری کو ہوئے ہیں، اور جنگ تبوک 9 ہجری کو ہوئی ہے، اور 10ویں سال آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ برابر نہیں ہیں تم میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وقاتل جہاد کیا، اولئک اعظم الدرجہ، وہ لوگ درجے میں بڑے ہیں، بلند ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ کن لوگوں سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ درجے تو بلند ہیں پہلے والوں کے، 8 ہجری سے پہلے جو ہے نا، جو مسلمان ہوئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا درجہ بلند ہے۔ کن سے؟ جو مکہ فتح ہونے کے بعد، یعنی 8 ہجری کے بعد ایمان لائے، ان سے پہلوں والوں کا درجہ بولو بلند ہے، لیکن جنتی سارے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ان تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ آگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے عملوں کی خبر ہے۔ جو کچھ صحابہ کرام نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرما دیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایک اور آیت ہے 17واں پارہ سورہ انبیاء، سورہ انبیاء ہے، اس کا آخری رکوع۔ یہ حوالے آپ نے یاد کرنے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی انشاءاللہ، اور لیکن آپ نے یاد کرنے ہیں حوالے، آپ کو مدرس ہونا چاہیے، مناظر بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 102 103، اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، حسنہ میں نے بلائی، حسنہ میں نے بولو بلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی
بنک بھی نہیں سنیں گے، اس کی آواز، دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور جو وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کے ایمان کی دلیل۔ اور پھر بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جنتی ہونا، یہ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ واللیل۔ سورت کون سے بولو؟ واللیل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اسے دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑے پرہیزگار۔ متقی، ایک متقی ہوتا ہے اتقا، اور ایک اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جس نے اپنا مال دیا تاکہ وہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے۔ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں خرچ کرے، نہیں۔ وہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب ہے کہ اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ یہ آیہ کریمہ کن کے حق میں نازل ہوئی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی، جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر، بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا نا، ان کا بدلہ اتارنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا مال خرچ کیا ہے، اپنا غلام بھی ان کے بدلے میں دیے ہیں، اور پھر ان کو خرید لیا ہے، تو کوئی بدلہ ہوگا۔ تو پھر کسی انسان نے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے ان کی تنقید کا جواب دیا ہے، نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو میری رضا کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں، اور میں ان پر راضی ہو جاؤں گا، بلکہ ان کو راضی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، بولو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، چاہے وہ بدر والے ہوں، احد والے ہوں۔ بدر والے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، جاؤ تم جو بھی عمل کرو، فقد وجبت لكم الجنہ۔ اے صحابہ بدر، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب پر اپنا مال اور جانیں خرچ کرنے والوں، میرے محبوب پر اپنی جانیں اور مال قربان کرنے والوں، جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت واجب کر دی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فقد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ اس لیے بولو سب، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کا حدیث پاک ہے، انی لارجو اللہ یدخل النار انشاءاللہ احد شہد بدر والحدیبیہ، فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور جنگ حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کون فرما رہا ہے جی؟ نبی پاک۔ تو آپ کا فرمان کیا ہے؟ بولو خدا کا فرمان ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔